شملہ سمجھوتے کی کنکریاں ہمارے جذبات کے سمندر میں تھوڑی سی ہلچل مچا کر تہہ میں بیٹھ گئیں۔ سطح آپ پر سکون آ گیا۔ ہم پھر آئندہ پاک بھارت بات چیت کی راہ دیکھنے لگے۔ شملہ کانفرنس کے بعد دوسرے تیسرے روز لیفٹیننٹ کرنل اپادھیائے آیا، خلاف معمول حشاش بشاش متبسم اور ملنسار۔ ہم سمجھے ضرور کوئی خوشخبری لایا ہے، ضرور شملہ سمجھوتے کے کسی خفیہ شق کا اسے پتہ چل گیا ہوگا اور ہمیں بتانے آیا ہے۔ اس نے باہر بیٹھے ہوئے چند افسروں کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ شوق سے کھنچے کھنچے گئے۔ باتیں ہونے لگیں۔ ہم دور بیٹھے سامعین کے چہروں سے خبر کا اندازہ لگانے لگے۔ اتنے میں اپادھیائے نے باقی سارے افسروں کو بھی اکٹھا کرنے کو کہا۔ اب ساری خوش فہمی یقین میں بدل گئی۔ ہم سب اپنی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر باہر آ گئے۔ ایڈجوٹنٹ، کوارٹر ماسٹر، صوبے دار، حوالدار، 8-10 سپاہی۔ ہم حیران تھے کہ خوشخبری سنانے کے لیے اتنے گواہوں کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ رہائی کی خبر تو ہم زبانی طور پر بھی سننے کو تیار تھے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں خوشی سے پاگل ہو کر ہر چیز تہس نہس کر دیں گے؟ بھئی ہمیں اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے، ذرا کہو تو۔ اپادھیائے نے یکدم پینترا بدل کر کہا، کوئی افسر بیرک میں نہ جائے، میں ہر افسر کی تلاشی لوں گا اور میرا سٹاف بیرک کی۔ اس اعلان کے ساتھ اسٹاف بیرک کھنگالنے لگا۔ مجھے شک گزرا، میں نے حقیر پرزوں اور جو یادداشتیں لکھ رکھی تھیں شاید ساری تقریب انہی کی ضبطی کے لیے ہے۔ میری نگاہ بار بار بیرک کی طرف اٹھتی جہاں بھارتی عملہ دری ایک طرف پھینک رہا تھا، چارپائی کو الٹ کر دیکھ رہا تھا، تکیے کا جگر چیر رہا تھا، ٹوتھ پیسٹ کی ہوا نکال رہا تھا، حجامت کی مشین کھول کر دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، ان کی ایسی کون سی چیز گم ہو گئی ہے جس کے لیے اتنی چھان بین ہو رہی ہے؟ آخرکار ان کی محنت ٹھکانے لگی۔ تلاشے بسیار کے بعد PW کے چھاپ کے بغیر ایک انڈر ویئر ان کے ہاتھ آ ہی گیا۔ ادھر اپادھیائے VIP لاج میں سب کو باری باری بلا کر جامع تلاشی لے رہا تھا۔ میں بھی اس تجربے سے گزرا۔ وہ بھارتی کرنسی تلاش کرنے کے بہانے ہر چیز ٹٹولنے لگا۔ اس جستجو میں اس کے ہاتھ کوئی چیزیں لگیں لیکن گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ آخری افسر کی تلاشی لے کر کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا باہر آ گیا اور ہم سب سے آنکھیں چراتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے مجھے کہا، اگر کبھی فرار کی صورت بنے تو PW کی چھاپ کے بغیر کپڑوں کا ایک جوڑا میں دے سکتا ہوں۔ دوسرا بولا، میرے پاس بھارتی کرنسی کے 132 روپے ہیں، جب ضرورت پڑے آپ لے سکتے ہیں۔ اپادھیائے اور اس کا ان پڑھ عملہ تو کیا، اگر حکومت ہند کے محکمہ کسٹم کا سارا سٹاف بھی آ جائے تو اس دفینے کا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ لوگ ابھی اپادھیائے کی تازہ ترین حرکت پر تبصرہ کر ہی رہے تھے کہ مجھے درخت کے نیچے بھارتی حجام خلاف معمول بیکار کھڑا نظر آیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حجامت بنوانے کا فیصلہ کیا۔ حجام کے پاس گیا، اس نے نمستے کہہ کر میرا سواگت کیا۔ میں نے بینچ پر بیٹھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً میرے سر پر مشین چلانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سر پر ہاتھ پھیرا تو بالکل فارغ البال پایا۔ آپ پوچھیں گے بال کیسے بنائے تو ٹھہریے ذرا شیشہ دیکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، بالکل قیدیوں جیسے، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے۔ چلو کوئی بات نہیں، وطن واپس جانے تک ایک جیسے ہو جائیں گے۔ میں حجامت کروا کر ابھی کپڑے چاڑ ہی رہا تھا کہ ایک اور صاحب آ گئے اور کہنے لگے، منی ذرا شیو بنا دو۔ اس نے تھوڑا سا پانی لگا کر بازو کے زور سے اس طرح نئے شکار کے گالوں پر چلانا شروع کر دیا۔ کون دوسرے سے بچنے کی خاطر مضروب نے پہلو بدلا اور اپنی کوفت کو فراموش کرنے کی خاطر مجھے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے ہمارا حجام ماشاءاللہ مسلمان ہے۔ میں نے مڑ کر اپنے ہیئر ڈریسر کی شکل و صورت کا معائنہ کیا اور تصدیق چاہی تو اس نے کہا، جی ہاں میرا نام عبدالسلام ہے۔ میں نے پوچھا، پھر منا کیوں کہلواتے ہو؟ کہنے لگا، اس نام سے ہندو یا مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلتا، وقت اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ مسلمان نام سے ہمارے کئی افسر چڑھتے ہیں، بس نوکری کا معاملہ ہے، ایک دفعہ روزگار چھن جائے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ واقعی بعض اوقات پیٹ کے تقاضے مذہب کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اپادھیائے، مننے اور ان کے دیگر ہم وطنوں سے متعلق میں نے کیا رائے قائم کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ آئیے یہ باب ختم کرنے سے پہلے ہم اپنے ہم وطنوں کے کردار اور نفسیات کے بارے میں چند مشاہدات اور تاثرات رقم کر لیں۔ پہلا مشاہدہ یہ تھا کہ دارالامراء میں ابتدائی چند ماہ کے دوران جب کبھی المیہ پاکستان اور سقوط ڈھاکہ کا ذکر ہوتا تو عموماً شخصیات زیر بحث آتیں اور چھوٹے منہ بڑے لوگوں کے متعلق بے دریغ رائے زنی کرتے۔ شخصیات کی اس بحث میں بعض اوقات مجھے بھی گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تو میں نے ایک دنا کے قول میں پناہ ڈھونڈ لی۔ میں نے موٹے حروف میں یہ مقولہ لکھ کر اپنی چارپائی کے پاس دیوار پر چسپاں کر دیا کہ چھوٹے آدمی شخصیات پر بحث کرتے ہیں، اوسط آدمی واقعات پر اور اعلیٰ آدمی نظریات پر۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی صاحب آ کر پوچھ بیٹھتے، سالک صاحب، جنرل نیازی کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟
یعنی وہ شخصیت کی نہیں نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ اسیری کے دوسرے سال شخصیات کے متعلق یہ انداز فکر یکسر بدل چکا تھا۔ دوسرے مشاہدے کا تعلق ڈسپلن سے تھا۔ جوں بھارتی رویے میں ذلت، تضحیک اور تان کا عنصر بڑھتا گیا، ہماری صفوں میں اتحاد بڑھتا گیا، اور جب بھارتی عملے کا کوئی حکم سنانے آتا تو اسے صاف صاف سنا دیتے کہ جو کچھ کہنا ہے ہمارے نمائندے سے کہو، ہم صرف اس کا حکم مانیں گے۔ کوئی بھارتی جی او سی یا این او سی ہمیں براہ راست حکم سنا کر ہماری تذلیل نہ کرے۔ تیسرے اور آخری مشاہدے کا تعلق پھر انسانی نفسیات سے ہے، یعنی ایک بار حکم چلانے کی عادت پڑ جائے تو اسیری میں بھی حکم چلانے کو جی چاہتا ہے۔ حاکمیت کی اس حس کو تسکین دینے کے لیے کئی دوستوں نے آپس میں باری باری حکم دینے اور حکم سہنے کا فیصلہ کیا۔ مثلاً پہلے ایک صاحب ماتحت گروپ کی کمان سنبھال کر ایک ساتھی افسر کو ڈانٹتے، جوان اپنا ٹرن آؤٹ ٹھیک کرو، کمپنی کی عزت کا معاملہ ہے۔ دوسرا دبی زبان میں جواب تھا، صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک ہی یونیفارم ہے جو رات کو پہن کر سوتا ہوں۔ اس پر ایک اور ڈانٹ پڑتی، دیکھو بہانے بناتے ہو، اچھے سپاہی بنو اور آگے سے جواب مت دو، بس جاؤ جا کر اپنا ٹرن آؤٹ ٹھیک کرو۔ وہ ٹھیک ہے صاحب کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتا۔ پھر انہی ماتحتوں میں سے ایک حاکم بنتا اور انگریزی لہجے میں پوچھتا، جوان تمہارا مورال کیسا ہے؟ بہت اچھا صاحب۔ گھر سے چٹھی وٹھی آتا ہے؟ جی صاحب آتا۔ اور کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں صاحب، بس روٹی کپڑا کا تکلیف ہے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی پاکستان سے گفٹ پارسل آنے والا ہے، اوکے تم جا سکتا۔ اور ایسے سینکڑوں نفسیاتی نکتے تھے جو روزمرہ زندگی میں مشاہدے میں آتے، لیکن ان سب کا اگر ذکر کیا جائے تو شاید الگ کتاب بن جائے، لہٰذا فی الحال انہی 3 مشاہدوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اب دیوار برلن کے اس پار دارالعوام کو لیے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں ادھر بھی آباد ہے ایک ویرانہ۔ سینٹرل جیل دارالعوام۔ دارالعوام کا ماحول نسبتاً عوامی اور وہاں کا سارا انتظام ہنگامی تھا۔ ماحول کے عوامی پن کی وجہ یہ تھی کہ اس ایوان میں کرنل صاحبان کی رہائش نہ تھی، اس لیے بار بار اٹینشن ہونے، بات بات پر سر کرنے اور ہر حکم پر تسلیم بجا لانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں تقریباً سبھی برابر تھے۔ قید تو بڑے بڑے امتیاز مٹا دیتی ہے، چند ماہ و سال کی سینئرٹی یا ایک آدھ عہدے کا فرق کہاں تک قائم رہتا، لہذا چند ہفتوں میں یہ سب آپس میں گل مل گئے۔ محمود و ایاز کی تفریق علامت بیگانگی سمجھی جانے لگی۔ دارالعوام کا سارا نظام ہنگامی یوں تھا کہ ہمارے اسیر ہونے سے پہلے جیل کے اس حصے کو خطرناک حد تک خستہ اور ریختہ قرار دیا جا چکا تھا۔ چنانچہ یہاں باورچی خانہ، غسل خانہ، بجلی یا پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یہ سب ضرورت ہنگامی طور پر مہیا کی گئی تھیں۔ اس سارے ہنگامے میں صرف ہمارا قیام ہنگامی نہ تھا۔ جب ہم دارالعمرہ سے دارالعوام میں پہنچے تو گرمیاں عروج پر تھیں، لہذا اس کی توقع تھی کہ جیل میں پانی کی کامیابی کا مسئلہ اس کی نایابی کا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن یہ تو بعد کی بات ہے۔ جب ہم 30-40 افسر اس ایوان زیریں میں منتقل ہوئے تو سب سے پہلے 2 بیرکوں کو انگریزی حروف کے وی کی شکل میں ایک دوسرے سے ٹیک لگاتے پایا۔ اندر جھانکا تو فرش کچے اور غلیظ تھے، صرف ایک بیرک کا 1/4 حصہ پلستر شدہ تھا۔ جو بلند ہمت تھے انہوں نے لپک کر اس صاف ستھرے ٹکڑے پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی چارپائیاں بچھا کر قبضہ کر لیا۔ سست روح خاک چھاننے لگے۔ جلد ہی ان بلند ہمتوں کی پہل پریشانی کا موجب ثابت ہوئی، کیونکہ 120 درجہ حرارت میں فرش تپنے لگا۔ اس تپتے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی تلاش کیا تو ایک بوند میسر نہ آئی، کیونکہ پانی مقرر وقت پر مقررہ مقدار میں ملتا تھا، اس لیے نہ خود نہانے کا امکان تھا نہ فرش کو نہلانے کا۔ مجھ جیسے خاک نشین نسبتاً فائدے میں رہے، کیونکہ دھرتی کا سینہ انسان کے بنائے ہوئے فرش سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پانی کا ذکر چلا ہے تو اس کا کچھ بیان اور ہو جائے۔ دارالعوام کی باقی سہولتوں کا ذکر بعد میں کروں گا۔ پانی کی متوقع آمد سے پہلے برنا جسم انڈر ویئر پہنے کیو لگانا شروع کر دیتے۔ جھلسے ہوئے جسم، مرجھائے ہوئے چہرے، سوکھے ہوئے ہونٹ اور نیند بھری سرخ آنکھیں، ایسے میں گرمی اور لو کے ستائے ہوئے ان انسانوں کے لیے آزادی کا واحد مطلب پانی تھا۔ پانی جو جی بھر کر پی سکیں، پیاسے جسم پر چھڑک سکیں اور یوں دیدہ و دل کی ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ لیکن اسیری میں یہ نعمت کہاں؟ نلکے سے پہلے تو شوں شاں کی آواز سے پانی کی آمد کا اعلان ہوتا اور پھر ایسے ہی ان گنت اعلانات کے بعد پانی آتا، قطرہ بقطرہ، اشک باشک۔ ٹونٹی کے نیچے سر رکھ کر سیراب ہونے کا امکان ہی نہیں تھا، بالٹی تک بھرنے میں نہ آتی۔ جوں ہی اس میں چند قطرے جمع ہوتے، جلتے جسم پر ڈال لیے جاتے اور پھر مزید چند قطروں کا انتظار شروع ہو جاتا۔ ہر شام بمشکل 4-5 آدمی اپنے آپ کو نہانے کا دھوکہ دے سکتے، باقی تشنہ کام لوٹاتے۔ ہمیں قطرہ قطرہ بہم شود دریا کی ضرب المثل کی عملی صورت دیکھنے کی حسرت ہی رہی۔ پانی کے جملہ مترجہ کے بعد آئیے دارالعوام میں سے آپ کا بالتفصیل تعارف کرائیں۔ یہاں دونوں بیرکوں کے درمیان اور آس پاس ذرا سا صحن تھا،
جس کے ارد گرد خاردار تار کی باڑ تھی۔ باڑ کے باہر سنتری کی گشت کے لیے مخصوص روش، اس سے آگے وہی فصیلوں، زندانوں اور پہرے داروں کی اجارہ داری تھی۔ کیمپ نمبر 88 بھی ہمارے ساتھ ہی شمال مغرب میں واقع تھا۔ دارالعوام اور کیمپ نمبر 88 کے درمیان جو 65 بائی 70 فٹ جگہ بچتی تھی، اس میں قید تنہائی کی 5 کوٹڑیاں تھیں، جن کے فرش میں لوہے کے کڑے اور زنجیریں اس امر کی گواہ تھی کہ یہاں کبھی سگ لیلا کی برادری کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ ان کوٹڑیوں میں سے 2 کو ہم نے راشن سٹور اور کچن میں منتقل کر دیا، اور باقی 3 کوٹڑیوں میں 8-10 اردری سوتے تھے۔ ان کوٹڑیوں کے آس پاس جو جگہ بچتی تھی، اس میں ہم دن کے وقت قدم رکھ سکتے تھے، البتہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے اندرونی صحن میں سمٹ آنے کا حکم تھا۔ دن کو ہم یہ خالی جگہ پی ٹی، والی بال اور چہل قدمی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب جیل کی مغربی فصیل پر رنگ شقوق کانپنے لگتا تو ہم اپنے دالان میں واپس آ جاتے۔ دارالعوام میں پہنچے کچھ عرصہ بعد کینٹین اور ٹھیکیدار کا انتظام ذرا فعال ثابت ہونے لگا۔ اب ہم اپنے ماہوار گزارا الاؤنس سے مقامی طور پر چیزیں خرید سکتے تھے۔ ہمارے اور اشیاء ضرورت کے درمیان بنیے یعنی ٹھیکیدار کے علاوہ کیمپ کا سیکنڈ ان کمانڈ میجر گلاب سنگھ پڑتا تھا۔ میجر گلاب سنگھ بھی اپادھیا کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ بلایا گیا تھا۔ یہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ ہماری ضروریات کی فہرست منظور کر کے ٹھیکیدار کو دیتا، اور پھر ٹھیکیدار بازار سے منظور شدہ چیزوں میں سے جو دستیاب ہوتیں مہیا کر دیتا۔ ٹھیکیدار بازاری بھاؤ سے 10% زیادہ دام وصول کرتا، لیکن جب ہمیں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ نہ ہوتا تو ہم اس کی بتائی ہوئی قیمتوں پر گرفت کرتے۔ پھر اسے میجر گلاب سنگھ اور کوارٹر ماسٹر وغیرہ کو بھی خوش کرنا ہوتا تھا۔ گزشتہ 10 ماہ سے ہم دال سبزی دال کھاتے کھاتے تنگ آ چکے تھے، اور حیاتین یعنی پروٹین کی خاصی کمی محسوس کرتے تھے۔ بینائی بھی متاثر ہونے لگی تھی، اور جسم میں قوت مدافعت جواب دے رہی تھی، لہذا ہم نے نئے انتظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لنگر کو آفیسرز میس یعنی افسروں کے طعام خانے کے طور پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک افسر نے رضاکارانہ طور پر میس سیکرٹری کے فرائض سنبھالے، دوسروں نے اپنے اپنے الاؤنس میں سے 30 روپے اس کے پاس جمع کرائے۔ میس سیکرٹری نے مینیو بنا کر اپنے ہی افسروں پر مشتمل میس کمیٹی میں منظور کرایا، اور گلاب سنگھ کے توسط سے ٹھیکیدار کو ضرورت کی اشیاء مہیا کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اس کے علاوہ میس سیکرٹری نے لنگر کے لانگریوں کو میس کے کوک بنانا شروع کر دیا، خود باورچی خانے میں کھڑا ہو کر انہیں شوربہ گنا اور روٹی پتلی پکانے کی تربیت دینے لگا۔ اس کی کوششوں سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام خاصا قابل قبول ہو گیا، اور میجر ساجد خدمت کرتے کرتے مخدوم ہو گیا۔ میس سیکرٹری کے فرائض باری باری دوسرے افسروں نے بھی انجام دیے۔ میس کی ضروریات کے علاوہ کتابیں اور دوسری چیزیں بھی میجر گلاب کی منظوری سے حاصل کی جا سکتی تھیں۔ میجر گلاب سنگھ جس کی چیز کی جو چاہتا قیمت وصول کرتا، اور فہرست میں جس چیز کو چاہتا کاٹ دیتا۔ 50 چیزیں لکھتے تو 5 منظور کرتا، خسیس جو ٹھہرا۔ میجر گلاب سنگھ قیدیوں کے علاوہ اپنے سٹاف میں بھی خاصا غیر مقبول تھا۔ ایک دفعہ جوں ہی دل بلانے کی خاطر وطن واپسی کا ذکر ہو رہا تھا تو حوالدار میجر تارا سنگھ حقے کے سٹائل میں سگریٹ پیتا ہوا گزرا۔ سیل کے دنوں کی پرانی جان پہچان تھی۔ وطن واپسی کا ذکر سن کر رک گیا، اور بے تکلفی سے کہنے لگا، چھوڑو جی، پاکستان جانے کی کیا جلدی ہے؟ اچھا ہے ادھر لنگڑوں لنجوں کا روزگار لگا ہوا ہے، تم چلے گئے تو ان لوگوں کے گھر مفت چینی پتی کہاں سے جائے گی؟ میجر گلاب سنگھ کی مہربانی سے بھارت میں شدید مہنگائی کا احساس ہوا۔ گوشت 7 روپے سیر، انڈا 5 روپے درجن، سیب 10 روپے سیر، چاول 2 روپے سیر۔ توبہ توبہ، اتنی مہنگائی! ہم نے بھلے وقتوں میں 1970-71 میں جب پاکستان چھوڑا تھا تو قیمتیں گوارا تھیں۔ اس مہنگائی پر ہم بھارتی سٹاف کو طعنے دیتے کہ ایشیا کی عظیم طاقت بننے کے خواب دیکھتے ہو، پہلے اپنے عوام کو مہنگائی کے بوجھ سے تو نکالو۔ ہمارے پاکستان میں اگر کوثر و تسنیم نہیں بہتیں تو کم از کم عام ضرورت کی اشیاء تو سستے داموں میسر آ جاتی ہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی اپنا پیٹ آسانی سے بھر سکتا ہے۔ کھانے پینے کے مقامی انتظام کے ساتھ ساتھ پاکستان سے آنے والی ڈاک کا نظام بھی بہتر ہونے لگا۔ اب اوسطاً مہینے 1.5 مہینے میں پاکستان سے خط آ جاتا، اور تقریباً اتنے ہی عرصے میں کیمپ سے بھیجا ہوا خط پاکستان پہنچ جاتا، یعنی اوسطاً 3 ماہ میں ایک خط کا تبادلہ ہو جاتا۔ خطوں کی آمد و رفت بہتر ہونے کے باوجود ان کا انتظار اتنا ہی شدت سے رہتا جتنا شروع میں ہوتا تھا، بلکہ کئی دفعہ جب نہانے کے لیے طویل قطار لگی ہوتی تو کوئی منچلا گیٹ پر دستک دے کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا کے زور سے نعرہ لگاتا، جینٹلمینز لیٹر۔ یہ نعرہ سنتے ہی سب کیوں چھوڑ کر گیٹ کی طرف لپکتے، اور منچلا خود بھاگ کر غسل خانے میں گھس جاتا۔ خطوں کی اس ریل پیل میں میرے خط بھی آنے لگے۔ سب سے پہلے جو خط میرے نام آیا وہ کرنل محمد خان کا تھا۔ کرنل صاحب کی شگفتہ تحریر قید و بند کی گھٹن میں تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ پاکستان سے پہلا خط آنے پر دوستوں نے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ میں نے ان کا منہ میٹھا کرانے کے لیے اسی خط کے لذیذ حصے انہیں سنائے۔
اس کے بعد عزیز و اقارب اور دوسرے دوستوں کو بھی خط آنے لگے، گویا خط نہ آنے کی وجہ سے جو امتیاز حاصل تھا میں اس لذت یکتائی سے محروم ہو گیا۔ جس ڈاک میں میرا خط آیا اسی میں ہمارے خاکروب مینول کا بھی گھر سے خط آیا، لیکن میری طرح اس کا یہ پہلا خط نہ تھا، اس کے کئی بار خط آ چکے تھے۔ اس کی ممتا کی ماری ماں نے لکھا، بیٹے تمہارے خط بھی باقاعدہ ملتے ہیں اور تنخواہ بھی ہر پہلی کو مل جاتی ہے، لیکن ہمیں تمہاری یہ نوکری پسند نہیں، کیونکہ تمہیں سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور تمہیں چھٹی نہیں ملی۔ اس سے تو بہتر ہے تم نوکری چھوڑ کر سیدھے گھر چلے آؤ، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو کام اور بھی مل جائیں گے۔ خطوں کے ساتھ ساتھ اب تحائف بھی آنے شروع ہو گئے۔ ریڈ کراس کے تحائف جو کھیپ سب سے پہلے ہمیں ملی ہم نے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اس طرح پاکستانی اشیاء استعمال کرنے کی سعادت تو صرف چند ایک کو ہوئی، لیکن ان کا دیدار ہر کسی نے کیا۔ جس کے ہاتھ جو چیز لگی اس نے اسے باغ رام سے آنے والا بیش بہا تحفہ سمجھ کر چوما، آنکھوں سے لگایا اور چار پائی پر کھڑے ہو کر سب کو دکھایا۔ اس موقع پر زائرین کی تعداد اتنی ہو گئی کہ میں اس ہجوم میں شگاف ڈال کر پاکستانی مصنوعات کا دیدار نہ کر سکا۔ اتنے میں ایک کرم فرما نے پاکستانی ٹوتھ پیسٹ کا خول اتار کر مجھے اور میرے پاس کھڑے دوسرے ساتھیوں کو دیا کہ لو خانہ ساز ہے، ذرا سونگو تو وطن کی مہک کتنی انوکھی، کتنی البیلی، کتنی دل آویز ہے۔ ہم نے اپنی مصنوعات پر فخر کرتے ہوئے بھارتی سٹاف کے سامنے کہنا شروع کر دیا، بنیے کی بنائی ہوئی چیزیں پاکستانی مصنوعات کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہیں؟ حاضرین میں سے ایک نے نعرہ لگایا، واہ پاکستان تیریاں نہیں ریساں، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ یہ شور سن کر سنتری چکنے ہو گئے، شاید کسی طوفان کی آمد ہے۔ انہوں نے رائفل سیدھی کی، خطرے کی سیٹی ہونٹوں میں دبائی، پر تماشا نہ ہوا۔ وہ جسے کسی طوفان کی آمد سمجھے تھے محض جذبہ حب وطنی کی ننھی سی لہر تھی۔ پاکستان سے آنے والے خطوط اور تحائف میں ہم ایک دوسرے کو شریک کرتے۔ خط میں کوئی اچھی خبر، اچھا جملہ یا اچھا لطیفہ ہوتا تو دوسروں کو ضرور سناتے۔ اسی طرح تحائف میں صابن، سگریٹ، تولیہ، بنیان یا دوسری چیزیں آتی تو انہیں ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے۔ آزادی کے دنوں میں کسی کو سگریٹ پیش کرنا مجلسی آداب کا ادنیٰ صدقہ ہے، لیکن جیل میں جہاں لوگ سگریٹ کے ٹکڑے پینے پر مجبور ہو گئے ہوں وہاں پورے کا پورا سگریٹ یا 10 سگریٹوں کا پیکٹ مرحمت کر دینا حاتم طائی کے ہم پلہ ہونے سے کم نہیں۔ پاکستانی یا ولایتی پارسلوں کی آمد پر بھارتی عملے کا رد عمل دیکھنے کے قابل ہوتا۔ وہ چیزوں کو دبی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے، جیسے ایک دیہاتی پہلی بار شہر کی دکانوں میں سجے ہوئے نوادرات دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں رشک کے جذبات کڑوٹے لینے لگتے، قیدی بننے کا رشک نہیں، تحائف وصول کرنے کا۔ کئی دفعہ ان کی دلی خواہش بے قابو ہو کر چوری، سرقہ یا بددیانتی کی صورت اختیار کر لیتی۔ کئی چیزیں سرے سے غائب ہو جاتی اور کئی ایک ادنیٰ چیزیں رکھ لی جاتی، لیکن جب پھر بھی ان کی بھوکھی آنکھیں نہ بھرتی تو صاف صاف الفاظ میں منت کرتے، بھئی یہ سلیپنگ سوٹ یعنی شب خوابی کا لباس مجھے دے دو، یا ایسا ہی سلیپنگ بیگ یعنی سونے کے لیے ولایتی تھیلا مجھے بھی منگوا دو۔ ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا۔ تحفے طائف کی ریل پیل ہوئی تو ہمارا افسرانہ رکھ رکھاؤ بھی بحال ہونے لگا۔ میں نے اپنے حلیے کو افسرانہ وقار بخشنے کے لیے بھارتی حجام سے کہا کہ میرے بال انگریزی طرز پر کاٹو۔ پہلے تو وہ میرا منہ تکنے لگا کہ اس قیدی چہرے پر انگریزی کا کیا معنی، لیکن جب میں نے اپنی خواہش کو ذرا مؤثر الفاظ میں دہرایا تو وہ اوزار لے کر تیار ہو گیا۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا، سائیڈ پر مشین لگاؤں یا کینچی؟ قیدی سے پہلی بار کسی نے اس کی پسند پوچھی تھی۔ بے اختیار جی چاہا کہ گفٹ پارسل میں آئی ساری مونگ پھلی اس کی نظر کر دوں، لیکن ہاتھ روک لیا۔ البتہ اس کا ہاتھ چلنے لگا۔ یہ حجام ہندو تھا، اپنے ہندو افسروں سے خاصہ نہ لاں۔ اس نے کینچی کے بیک گراؤنڈ میوزک میں جو باتیں کیں ان میں یہ انکشاف بھی تھا کہ پہلے میں سپاہیوں کے کیمپ میں کام کرتا تھا۔ ہمارے ایک افسر نے کہا، قیدیوں کو افیون پر لگاؤ۔ میں ہر روز تھوڑی سی افیون لے جاتا اور جو قیدی مجھ سے بے تکلف ہوتا انہیں دے دیتا۔ ایک دن ہمارا کوئی سینئر افسر معائنہ پر آیا تو 3-4 ماہ کی اکٹھی کی ہوئی افیون قیدیوں نے اس کے حوالے کر دی اور شکایت لگائی کہ ہمیں نشہ آور چیزوں کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ افسر تو بچ گئے، نزلہ مجھ پر گرا۔ خوب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، نوکری جاتے جاتے بچی۔ میں نے پوچھا، اب بھی کوئی گولی پاس ہے؟ کہنے لگا، جی نہیں، اب تو گیٹ پر آتے جاتے قیدیوں کی طرح میری تلاشی لی جاتی ہے۔ ویسے آپ کو ضرورت ہو تو شیو کے برش میں رکھ کر تولہ 2 تولہ لا سکتا ہوں۔ میں حجامت کرا رہا تھا اور لوگ اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ کوئی تن سازی کے شوق میں شرابور تھا، کوئی کپڑے کی ٹوپی پہنے مسجد میں تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی باہر دری بچھا کر ملٹری ہسٹری کی کتابوں میں مگن تھا، کوئی سست الوجود چارپائی پر لیٹے لیٹے کسی سستے ناول سے جی بہلا رہا تھا، کوئی درخت کے نیچے تاش یا شطرنج کی بازی لگا رہا تھا، اور جوں جوں سایہ سرکتا جا رہا تھا یہ چوکڑی بھی سرکتی جا رہی تھی۔ اور بیرک کے اندر سب سے جدا، سب سے الگ ایک صاحب کبھی پرانی پتلون سے نکر اور کبھی رومال سے ٹوپی بنانے میں محو تھے۔ ان کے اندر بیٹھنے کی وجہ یہ تھی
کہ وہ مونچھیں بنانے والی جس کی کینچی انتخاب کرتے اٹھا کر اس سے کپڑے کاٹنے شروع کر دیتے۔ جب ایک کینچی کے دانت کھٹے ہو جاتے تو دوسری اٹھا لیتے۔ کوئی ان سے ناراض نہ ہوتا کیونکہ یہ ہر کسی کے کام آتے تھے۔